بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگوں میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی جا رہی ہے۔ جب جھوٹی تہمت ہو تو اس کو شریعت میں 80 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ جب اس نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں، اس لیے مجھ پر قصص کی حد لگائی جا رہی ہے جبکہ میں اس عورت کا لڑکا ہوں۔ حضرت علی نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ واقعی یہ تیرا لڑکا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو جانتی ہی نہیں ہوں، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں۔ اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں۔ بات بڑی عجیب سی تھی۔ اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ ہیں، اور تہمت کیا تھی کہ جب ایک پاک باز عورت پر کوئی الزام لگائے کہ فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور عورت کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو، تو گویا کہ اس نے اس عورت پر تہمت لگا دی کہ یہ کسی اور آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی۔ اس کے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی مرد آیا نہیں، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں، تو اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی ہے، اس لیے ہم نے اسے 80 کوڑوں کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی نے حضرت عمر کے پاس آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، اس حد کی تفتیش میرے سپرد کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علی ٹھیک ہے، تم اس کی تفتیش کرو۔ حضرت علی تفتیش کرنے کے لیے مسجد کے باہر بیٹھ گئے، اور لوگ بھی بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی نے اس لڑکے سے کہا کہ جو میں فیصلہ کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی نے فرمایا لکھ کر دو۔ اس نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی نے اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا وہ تجھے بھی منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بھی فرمایا کہ تو لکھ دے۔ دونوں نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ دیکھو۔ حضرت علی نے لڑکے سے کہا کہ واقعی یہ تیری ماں ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ پھر عورت سے کہا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ واقعی تم غیر ہو؟ عورت نے کہا بالکل غیر ہوں۔ اب حضرت علی نے اس لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا میں نے اس عورت کا نکاح 500 درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا، اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ، اور دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کو لے جانے لگا، تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی اے علی، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو اب مان گئی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ تو اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند بڑا امیر تھا، اس کی کافی جائیداد تھی، اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا، میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے اور ساری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ لڑکا میرا ثابت ہوتا تو جائیداد ساری اس کے پاس چلی جاتی۔ جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرامہ کیا ہے۔ اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور اس طرح ایک لڑکا بری ہو گیا۔ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہزاروں لاکھوں سلام ہماری طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واقعی فہم و فراست کے بادشاہ تھے۔ آمین ثم آمین۔